آگ کی پوجا کی شروعات کیسے ہوئی؟ کسریٰ کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ ضحاک کے زمانے سے پوجا شروع ہوئی۔ ضحاک ایک مرتبہ شکار کو نکلا، ایک سانپ حملہ ور ہوا، اس نے اسے پتھر مارا، پتھر آگے پتھر پر پڑا، اس سے شعلہ نکلا، شعلے نے سانپ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے کہا یہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ یہاں سے آگ کی پوجا ایران میں داخل ہوئی ہے۔ اس کو 1000 برس ہو چکے تھے اور ایک پل کے لیے یہ آگ بجھنے نہ پائی تھی۔ اس کو جلاتے رہتے تھے، جلاتے رہتے تھے، جلاتے رہتے تھے۔ ساگون، عود کی لکڑیوں سے، دار چینی کی لکڑیوں سے یہ آگ جلائی جاتی تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آگ ایک دم بجھ گئی۔ سارا زور لگایا، جلتی نہیں تھی۔ آپ کی پیدائش پر اللہ کی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول سے اگلے ربیع الاول تک پوری دنیا میں ہر عورت کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی نہیں دی۔ اپنے نبی کے اعزاز میں ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی۔ دیکھنے میں یتیم پیدا ہو رہا ہے، عالم میں تبدیلی اس طرح آ رہی ہے، بت گر رہے ہیں، آگ بجھ رہی ہے، آسمانوں پر چراغاں، سمندر میں خوشیاں، فضاؤں میں خوشیاں۔ ظاہری اسباب یہ ہیں۔ جب حضرت آمنہ نے گود میں لیا تو حیران ہو کر دیکھ رہی ہیں یہ بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے۔ ادھر ان کے گھر کی چھت پھٹ گئی، ایک بادل اندر آ گیا۔ ایک دم بادل پھیلا اور ایک لمحے کے لیے حضرت آمنہ کو محسوس ہوا کہ بچہ گود میں نہیں ہے، گود خالی ہے، اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی، اس بچے کو پورب و پشچم پھرا دو، اتر دکشن پھرا دو، تاکہ سارا جہان اس کے نام کو، صفات کو، ذات کو پہچان لے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دن سے لے کر اگلے پورے 1 سال تک اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹے عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت نہیں لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پورب پشچم میرے سامنے کھل گئے، شام کے محل دیکھے، مدائن کے محل دیکھے، ہیرا اور یمن کے محلات کو اللہ پاک نے دکھایا، ساری کائنات کو روشن کر دیا۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ساری دنیا کے بت زمین پر جا گرے، بادشاہوں کے تخت الٹ گئے اور زمین پر جا گرے، اپنے آپ زمین پر گر گئے، ہوا بتوں کو توڑنے والا آ گیا، بت شکن آ گیا، کی دعوت دینے والا آ گیا، اللہ سے ملانے والا آ گیا، ظلم کو مٹانے والا آ گیا، اندھیروں کو دور کرنے والا آ گیا، ساری کائنات کو نجات دلانے والا آ گیا۔ تو بھائی، زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے نبی کے طرز پر گزارو، جو اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ بڑی شان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے تھے، جیسے بچہ یوں ہاتھ مارتا ہے، پاؤں مارتا ہے، ٹانگیں چلاتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، اور اوپر 14ویں کا چاند تھا، کبھی ہاتھ مارتے مارتے آپ کا ہاتھ اوپر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ہی چاند بھی یوں ہو جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے، چاند یوں ہو جاتا تھا، آپ کی حرکت سے چاند حرکت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، میرا دل لگاتا تھا، مجھے چاند کہانیاں سناتا تھا، چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، جس کو آسمان کا چاند اس کے پگھوڑے میں لوریاں دے اور کہانیاں سنائے، وہ کتنی اونچی شان والا نبی ہوگا۔
دوستو، ہر مسلمان اس عظیم الشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی سرداری عطا فرمائی۔ آمین۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ پوسٹ کیسی لگی؟ اسے برائے مہربانی شیئر ضرور کرنا اور لائک بھی کرنا۔